جب خواہشات دم توڑتی ہیں تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا، دولت اضطراب سے نہیں بچا سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے گا۔ یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تنہائی انسان کی روح تک جا پہنچی ہے۔ انسان کو اندر سے گھن لگ گیا ہے۔ چہروں کی نقلی مسکراہٹ ضبط غم کے سوا کچھ نہیں۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوق حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں۔ سکون کی ضد اضطراب ہے۔ یاد رہے کہ سکون کی خواہش بذات خود ایک اضطراب ہے۔ سکون خواہش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ کرے گا؟ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس چراغ کو کوئی نہیں بجھاتا، یہ خود ہی بجھتا ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے، یہی اس کا مقدر ہے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ جتنا زیادہ معلوم ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ مصروفیت ہے، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ کتاب زندگی کے خد و خال واضح کرتی ہے، لیکن زندگی کا لطف زندگی کے قرب میں ہے، کتاب کے تقرب میں نہیں۔